اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو جنہیں تم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا اور جو تم پر اللہ کے نام کے ساتھ حلال ہوئی، اور تم پر لازم ہے ان کا رزق، ان کا پہناوا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حق المرأة فی التعلم والتعدد، عورت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے، اور یہ اہتمام سب سے زیادہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کے لیے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک دن مقرر فرمایا ہوا تھا۔ یورپ میں عورت تعلیم سے محروم تھی، لیکن اسلام عورت کو تعلیم اور تعدد میں بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مفسرہ، محدثہ اور فقیہہ تھیں۔ اسی طرح کثیر فقیہات اور محدثات اسلامی تاریخ میں گزری ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت سے علم اسرار کی ماہر تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سے بھی مشورہ فرمایا۔ وہ بہت فہم و فراست والی تھیں، علم و حدیث و فقہ میں کمال دسترس رکھتی تھیں۔ اسی طرح حضرت ربیع بنت معوذ عطر فروخت تھیں اور اس تجارت میں بڑی مہارت رکھتی تھیں۔ ام شریک کا دار ضیافہ تھا۔ تو غرض یہ کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام عورت کی تعلیم و تربیت کا بہت اہتمام کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شاگردہ حضرت عروہ کے کئی تابعی محدث شاگرد تھے۔ تو اسلام فلاحی کاموں میں، اجتماعی زندگی کے اہم معاملات میں، تدریس میں، طب میں اور دوسرے معاشرتی حقوق میں عورت کو بہت عزت دیتا ہے، عورت کے حقوق کا خیال فرماتا ہے۔ غزوات میں بھی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ثابت ہے، صحابیات کا نکلنا ثابت ہے۔ ام عطیہ فرماتی ہیں، غزت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبع غزوات، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شامل تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ایک صحابیہ رفیدہ اسلمیہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور اس میں بہت مہارت رکھتی تھی۔ یوم خندق میں ان کا خیمہ اسی نام سے جانا جاتا تھا، ان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی ہونے پر انہی کے خیمے میں لے جایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابیہ کا گھر مشاورت کی جگہ تھا کہ وہاں پر ہر اہم معاملے پر مشاورت ہوتی تھی، جس میں پردے کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ تو پتہ چلا کہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کا اسلام نے بہت اہتمام کیا ہے، لہٰذا اسلام اگر عورت کو گھر میں بیٹھنے کا حکم دیتا ہے تو جاہل بنا کر نہیں، بلکہ اس کی پوری تعلیم و تربیت کا خیال رکھ کر اسے گھر میں رہنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ وہ ایک نسل کی اچھی تربیت کر سکے۔